سپریم کورٹ نے اپنے تاریخی فیصلے میں کہا کہ کرپشن کے مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی اور 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کا حکم سپریم کورٹ اس سے قبل ہی جاری کر چکی ہے۔ کیا یہ شریف فیملی، زرداری اور دیگر حضرات جن کے مقدمات عدالتوں میں ہیں ان کے لیے برا وقت تو نہیں شروع ہو گیا؟ دیکھیں ارشد صاحب، میں کسی خاص خاندان کی یا کسی خاص فرد کی یا افراد کی بات نہیں کر رہا، ہرگز نہیں۔ یہ کلچر اس ملک سے ختم ہونا چاہیے، لوٹ مار کا، جہاں پرائم منسٹر سے لے کے نیچے ایک 16ویں 15ویں گریڈ کے ایکسائز انسپیکٹر، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، 35 کروڑ کیش جس کے گھر سے نکل رہا ہے، باقی کیا ہوگا؟ تو یہ کس کی بوٹیاں نوچیں؟ اس نے ملک کی نوچیں بیسیکلی۔ وہ جو میں ایک لاجک دیتا ہوں کہ ہم منہ اٹھا کے، مجھے کچھ عرصہ پہلے سے یہ ریئلائز ہوا اور میں نے اپنے اس حماقت کی تلافی کرنے کے لیے اس کا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ جب منہ اٹھا کے کاروباریوں کو کہتے ہیں یہ مافیاز ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ مجرم ہیں، تو اس وقت پوچھتا کوئی نہیں حکومتوں سے کہ بھئی میں نے اگر ایک کاروباری کے طور پہ 10 کروڑ بالفرض، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ کو، اور 20 کروڑ تو گورنمنٹ کے پیٹی فنکشنریز، یہ بھیڑیے، یہ جانور مجھ سے لے کے کھا جاتے ہیں، ورنہ میرے لیے پریکٹیکلی فنکشن کرنا ممکن ہے ہی نہیں۔ یعنی میں نے 10 کروڑ روپیہ اگر ٹیکس دینا ہے، میں تو خیر کاروباری ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، اگر 10 کروڑ میں نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے، 20 کروڑ تو گورنمنٹ کے فنکشنری کھا جاتے ہیں، یہ اب کیا کہوں؟ جس کے گھر سے 35 کروڑ نکلا، اس کے اور پاس کتنے 35 کروڑ ہوں گے؟ تو یہ کس کی ہڈیاں بوٹیاں نوچتے ہیں؟ اچھا، میں 10 کروڑ کی بجائے اگر 5 کروڑ ٹیکس بقول آپ کے چوری کر لیتا ہوں اور آپ کو 5 دیتا ہوں، تو میں تو کوئی شرم کرو بھائی، میں تو 4 گنا دے چکا ہوں۔ یہ جو کتے، پاگل کتے مجھے نوچتے ہیں، میری ہڈیاں اور بوٹیاں نوچتے ہیں، مجھے بلیک میل کرتے ہیں، مجھ سے حرام کھاتے ہیں، ان کو روکنا کس کا کام ہے؟ آپ روکو۔ آپ کو 10 کروڑ ٹیکس دینا مجھے بہت سستا پڑے گا، کون کرے گا یہ؟ اچھا، اور آپ نے کہا کہ کہیں ان خاندانوں پہ برا وقت آنے کا چانس یہ ہوگا، اس طرح کی بات کی آپ نے۔ تو بھائی اگر اب بھی ان لوگوں پہ، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، کسی خاندان کی بات نہیں کر رہا، جس شخص نے اس ملک کو لوٹا ہے، نقصان پہنچایا ہے، اگر اب بھی ان پہ 73 سال بعد بھی، بھائی میرے، اگر ان پہ برا وقت نہیں آتا تو پھر اللہ نہ کرے پاکستانیوں پہ ایسا برا وقت آئے گا جس کا دیباچہ لکھا جا چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں اور کس چیز کا انتظار ہے؟ آتش فشاں کے دھانے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد یاد برسائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے چیختے ہوئے، یہ 2-3 جمل میں ریپیٹ کرتا ہوں اور آپ خود ذرا ریکال کریں، آپ میں سے جو مجھے پڑھتے ہیں، کہ میں کب سے لکھ رہا ہوں۔ میں کب سے لکھ رہا ہوں کہ یا پاکستان بچا لو، یہ وقت آ گیا ہے، یا پاکستان بچا لو یا چند خاندان بچا لو۔ یہ میرا ایک پیٹ جملہ ہے، بہت دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ اچھا، پھر میں لکھ رہا ہوں، اور 26 سال ہو گئے مجھے، یہ بات میں نے مختلف طریقوں سے کئی بار لکھی ہے کہ اس ملک میں جب تک جلاد 3 شفٹوں میں کام نہیں کریں گے، جلادوں کو اوور ٹائم نہیں ملے گا، یہ ملک پٹڑی پہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک سمبولک بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا گلوٹین لگا دو، گلوٹین انقلاب فرانس میں اس سے کام لیا گیا تھا، اب تو کوئی الیکٹرک چیئر ہے، فائرنگ سکواڈ ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے، میں ایک سمبولک بات ہے۔ مطلب کیا؟ ذرا احتیاط کرو، یہ ملک، کوئی ملک بھی لیکیج اور پلفریج، تھوڑی بہت چوری چکاری، اونچ نیچ، یہ بہترین حالات میں بھی ہوتی ہے اور اعلیٰ ترین ملکوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو لٹ پڑی ہوئی ہے۔
ایک بیلدار ٹائپ آدمی، اس کے گھر میں پتہ نہیں کروڑوں روپے کی بیسمنٹ سے کراچی میں گاڑیاں نکلتی ہیں، ایک 16ویں گریڈ کا پٹواری، 3-4 بیویاں، تو بندے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ پھر ان لاجیکل سٹرکچر ہے سارا، آپ کا نظام ہی غلط ہے، بالکل بیہودہ نظام ہے۔ ایس ایچ او کے اختیارات دیکھو، ایس ایچ او کی تنخواہ دیکھو، اگر وہ زندہ ہے تو کرپٹ ہے، آپ کو گواہی چاہیے کوئی۔ میرا خیال ہے 1000 میں شاید ایک ایس ایچ او بھی ایسا نہ ہو جس کا کوئی پیچھا تگڑا ہوگا، کوئی سسرالی سپورٹ کرتے ہوں گے، کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، یا باپ کھاتا پیتا، فیملی کھاتی پیتی ہوگی، باقی کون ہے؟ انہوں نے، اللہ معاف کرے کہ پولیس میں یہ ایسا ہی بھرتی ہونا ہے اگر، اچھا، تو یہ ننگے تضادات ہیں، یہ کانٹرڈکشنز ہیں۔ آخری بات میں اپنی خدمت میں عرض کر دوں کہ چین ہمارے بعد آزاد ہوا، نیرلی 2 ایئرس ہمارے بعد، آبادی ہم سے کہیں زیادہ، حالات ہم سے کہیں زیادہ برے، مذہب کوئی نہیں ہے ہی نہیں، نان بلیورز ہیں، یا آئی ڈونٹ نو، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، ہمارے ہاں ماشاءاللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، السلام علیکم، سلامتی بھیج رہے ہیں، وعلیکم السلام، میں آپ پہ سلامتی بھیج رہا ہوں۔ ستیہ ناش ہو گیا، وہ کیوں آ گئے یہاں بھائی؟ اب آپ ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہو، ہوا کیا ہے؟ 2 سال بعد آزاد ہوئے، حالات ان کے ہم سے بدتر، وہ سپر پاور بننے جا رہے ہیں اور بہت قریب پہنچ چکے ہیں اس سٹیٹس کے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی، احتساب۔ یہاں تو توشہ خانہ نہیں چھوڑتے یار، کوئی یہ حد ہوتی ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگاؤ، 15% قیمت دے کے کوئی گاڑی ہوگی 8 کروڑ کی، 10 کروڑ کی، وہ تم 15% دے کے لے جا رہے ہو، تو کچھ شرم نہیں آتی؟ یعنی شرم حیا بھی نہیں آتی؟ لوٹ مار تو چھوڑو، یہ تو واقعی میں نے پتہ نہیں کہیں بچپن میں کسی سے ایویں کچھ جملہ کس سلسلے میں سنا تھا، مجھے یہ واقعات پڑھ کے وہ یاد آ گیا۔ وہ کہتا کہ یہ فلاں آدمی اس طرح کا ہے کہ گندی نالی میں اگر روپیہ پھینک دو تو یہ منہ سے نکال لے گا۔ تو ضرورت ہے ان لوگوں کو؟ یہ ڈالرز میں، پاؤنڈز میں ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، لیکن نہیں، اندر کا جو اندر کی بھوک ہے، اندر کا گھٹیا پن ہے، وہ نہیں ختم ہوتا۔ تو شیخانہ گاڑیاں لے جاؤ، گھڑیاں لے جاؤ، کسی اور سربراہ مملکت کی اہلیہ نے ہار گفٹ کیا ہے، وہ اپنی بڈی نو پوا دو، مطلب کیا ہے؟ سو یہ جب تک سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور یہ ایسے نہیں ہوگا۔ وی آلریڈی ویسٹڈ، مطلب 73 ایئرس تعلیم تربیت کے چکر میں پڑے رہے تو اور 73 سال جاتے رہیں۔ اب تو خوفناک سزائیں دو، جلدی دو۔ یہ انصاف جو ہے نا، دہلیز پہ، بندے کی دہلیز پہ پہنچاؤ نہ پہنچاؤ، احتساب ضرور پہنچا دو۔ اگر سروائیو کرنا ہے، نہیں، اگر جس طرح زندہ ہیں اسی طرح ریڈ انڈینز کی طرح اگر کرال کرنا ہے، زندہ رہنا ہے، قرضوں پہ بھیک مانگنی، کشکول، یہ وہ سارا، تو ٹھیک ہے، پھر چلتا رہے اسی طرح۔ مر تو نہیں جاتے لوگ، بتھیری قومیں ہیں دنیا میں جو چل نہیں رہیں ہیں۔ سو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے عوام ایک دوسرے کے ملک میں آزادی سے آ جا سکیں، تجارت کریں؟ دونوں ملکوں کے انفراسٹرکچر، تعلیم، تجارت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں جاٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، محبت کا اظہار آپ نے کیا۔ جن چیزوں کی آپ نے بات کی ہے، انفراسٹرکچر، تعلیم، تجارت، یہ وہ ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، اس کو بہتر کرنے کے لیے دنیا میں ایکسپرٹس کی کمی نہیں ہے، نہ ہندوستان میں کمی ہے، نہ پاکستان میں کمی ہے۔ اس کے جو پروفیشنلز ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ہمیں، آپ نے کہا نا کہ بہتر بنانے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کام صرف ایک کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو بہتر کرنا چاہیے، نیتوں کو امپروو کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں، where there is will there is a way، تو وہ تو پھر نکل آتا ہے۔ باقی ہر فیلڈ کے بندے دیکھیں، پاکستان میں یا بھارت میں کوئی، وہاں کے عوام میں، ان دونوں ملکوں کے عوام میں کوئی پرزوں کی کمی تو نہیں ہے۔
ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بھگوان نے آپ کی کھوپڑی میں مغز نہیں رکھا ہوا ہے، یا ہمارے اللہ پاک نے ہمارے مغزوں میں مغز نہیں رکھا ہوا، کھوپڑیاں خالی ہیں ہماری، ایسا نہیں ہے۔ کھوپڑیوں میں دماغ موجود ہیں، آنکھوں میں نور موجود ہے، رگوں میں لہو، دل میں درد، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، بڑے لوگ، ان کو ڈائریکشن مل جائے، ان کو یہ سیم انسرٹنٹی وغیرہ، نیوکلیئر پاورز ہیں دونوں، کیا کر رہے ہیں یار۔ کمی ہے تو لیڈرشپ کی، فہم و فراست کی۔ اب ایک میں نام نہیں لے رہا، اگین ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ایک قدم آگے آؤ گے، ہم 2 قدم آگے آئیں گے۔ ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے، ان کی اپروچ ہے یہ، کیا کیا جائے کہ آپ لوگ 1 قدم آگے آئیں گے تو ہم 4 قدم پیچھے جائیں گے۔ سو اس کے نتیجے میں حیرت ہوتی ہے ویسے مجھے کہ کروڑوں لوگوں کے، ہماری 22-23 کروڑ آبادی ہے، اس سے بھی شاید زیادہ ہی ہو گئی ہو، ہمارے یہاں بھی اعداد و شمار کی ٹیمپرنگ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پہلے تو کوئی مثال نہیں تھی، اب تو یورپ کی مثال ہے، صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، گردنیں کاٹتے رہے، اب بھی اندر کو دورتے ہیں، لیکن اتنی عقل آ گئی ہے کہ یار کو ایگزسٹ کرنا ہے، کو ایگزسٹنس نہیں ہے تو نو ایگزسٹنس والا کیس ہو جائے گا۔ تو وہ مجھے مثال سامنے ہے، لیکن ہمارے نصیبوں میں اگر یہی کچھ لکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ عوام کو تھوڑا مزید اتحاد کی ضرورت ہے، اور ایک جو سینر وائسز ہیں، بڑا بڑا خوبصورت بندہ ہندوستان میں موجود ہے، ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے، وہ بارڈر سے اٹھ کے انسانوں کی طرح سوچتے اور بات کرتے ہیں، جو ویژنری ہوتے ہیں۔ تو آپ کے یہاں بھی کمی نہیں ہے ڈیفینیٹلی۔ تو بہرحال نیتوں، آپ نے کہا نا کہ کس چیز کو بہتر بنانے کی، نہیں، نیتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کے نعرے اور بیانیے کو تو دراصل ہم عوام نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو پھر قصوروار تو ہم ہوئے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے تو پہلے ہی سخی حسن صاحب یہ عرض کیا ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کم از کم میرے جیسے بندے کو تو معافی کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ میرے چند مخصوص موضوعات ہیں، میں جن سے باہر بہت کم نکلتا ہوں، میں ان کے اندر رہتے ہوئے، حالانکہ مجھے کہتے بھی ہیں کچھ لوگ، یہ کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن ہوتی ہے، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار ہماری اذان میں ریپیٹیشن نہیں ہوتی، آپ کو نہیں پتا اللہ اکبر تو 5 بار اذان کیا ہے، سانس کیا ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے سانس لینا شروع کرتا ہے اور قبر کے کنارے تک ساری زندگی، بھلے 110 سال کی ہو، سانس ہی لیتے جاتے ہو، پھر کیا ہے؟ دیکھ آنکھیں ہیں تو دیکھتے ہی چلے جا رہے ہو، کہ کیا ہے؟ ریپیٹیشن نہیں ہوتی، یہ ری انفورسمنٹ ہوتی ہے۔ بندہ بے چین ہو کے، بے قرار ہو کے، زخمی ہو کے بار بار تکرار کرتا ہے کہ یار شاید اس بار سمجھ آ جائے، شاید اس بار سمجھ آ جائے۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں تو اپنے حضور کو کوٹ بھی کرتا ہوں کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا کیا جواب دوں؟ مجھے تو 27-28 سال ہو گئے، میں تو یہی کچھ لکھتا ہوں۔ میرے تو فیوریٹ ترین موضوعات میں سے ایک یہ ہے۔ تو ایک اور سوال ہے، محمد طاہر ٹورنٹو سے پوچھ رہے ہیں، کینیڈا، لیکن وہ اس لیے اس کا جواب نہیں بنتا کہ گزشتہ میں نے جو جواب دیا ان کے سوال میں وہی احتساب کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا، یہ اس طرح ہونے جا رہا ہے تو یہ کچھ خاندانوں پہ برا وقت آنے والا، وہ اسی طرح کا سوال ہے۔ آئی ہیو آلریڈی آنسرڈ دیٹ۔ یہ آخر پہ ویورز امینہ انصاری ہیں کورنگی کراچی، انہوں نے پوچھا ہے کہ سر آپ سے پہلی بار سوال کر رہی ہوں، مارشل لاء، پاک فوج یا شریف اور زرداری قسم کے خاندان پاکستان کا اصل کے مسائل کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امینہ انصاری صاحبہ، ذمہ دار میں ہوں اور آپ ہیں، باقی سب کچھ ثانوی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے عوام ایک دوسرے کے لیے محبت احترام کے احساسات رکھتے ہیں، تو ان سیاستدانوں اور میڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ یہ مثبت چیزوں کو پروان کیوں چڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں؟ پھر وہی بات جی کہ مثبت چیزوں کو تو مثبت ذہن ہی ہے جو پروان چڑھاتا ہے،
رہ گیا میڈیا، تو میں خود، میرا تعلق میڈیا سے ہے اور اب سے نہیں ہے، نیرلی 40 ایئرس. تو انڈینز بھی ہم سے کچھ زیادہ مختلف لوگ نہیں ہیں، ان کی مجبوریاں، ان کے پریشرز، ان کے لمیٹیشنز. لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے ہی ایک جیسے ہیں، وہاں بھی بڑا بڑا دبنگ اور جاندار آدمی موجود ہے. مرکنڈے کاٹو جیسے لوگ، ان کا میڈیا کے ساتھ بھی تعلق ہے، انہی کے آرٹیکل میں نے پڑھا ہے. بلکہ میرا ذکر انہوں نے بڑی محبت سے کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس طرح بہت سی آوازیں ہیں، بہت لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب تک ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی سوچ مثبت نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ منفی چلے گا. بہرحال اگلا ہے جی سوال، عامر سہیل صاحب ہیں، سونس کیسر ضلع خوشاب. یہ ہمارے عبدالقادر حسن صاحب کا علاقہ ہے سونس کیسر، ان کو بہت پیارا ہے، ہمیں بھی پیارا ہے. تو عامر سہیل صاحب نے وہاں سے پوچھا ہے کہ جو عمران نے احتساب کا وعدہ نعرہ دیا تھا سچ ہو سکے گا؟ اگر ایسا نہ ہو سکا اور اشرافیہ پھر جیت گئی تو پھر تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں سہیل صاحب، پہلی بات یہ ہے آپ پارٹیوں اور انڈیویجولز کے مستقبل کی فکر نہ کیا کریں. کسی فرد کا یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، نہیں، میرا آپ کا یہ وری نہیں ہونا چاہیے. ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ یار اس ملک کا مستقبل. اچھا، ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پہاڑوں کا، میدانوں کا، کھیتوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، وادیوں کا، چشموں کا، یہ جنگلوں کا مجموعہ نہیں ہوتا. صرف جب ہم ملک کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے ملک کے عوام. اصل سوال یہ ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، بندے آتے جاتے رہتے ہیں. بڑا گھسا پٹا تھا محاورہ ہے کہ دنیا بھر کے قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو بندوں کے آنے جانے سے کائنات نہ کبھی رکی ہے نہ رکے گی. اس لیے آپ تحریک، اتنی طاقتور، اتنی زبردست پولیٹیکل پارٹی تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر اور یہ اور وہ وغیرہ، پیپلز پارٹی سمٹ کے سندھ تک. کیا فرق پڑ گیا ہے؟ یا سورج نہیں نکل رہا، پانی نہیں بہہ رہا دریاؤں میں یا نہروں میں، ہوا نہیں چل رہی، سب چلتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ عوام کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہماری اولادوں کا، ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا. اور وہ یہ اشرافیہ جیت جاتی ہے، ہار جاتی ہے، یہ اس کو چھوڑیں. جس بھی انسانی سماج میں طاقت اور دولت منصفانہ طریقے سے، عادلانہ طریقے سے سرکولیٹ نہیں کرتے، اس نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے. اس نے رسوا بھی ہونا ہے، تباہ بھی ہونا ہے، ذلیل بھی ہونا ہے. سمپل. وجہ کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں کہ رب العالمین نے، یہ میرا فہم ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، نہ یہ کسی کتاب میں ہے، یہ میں چونکہ ادھر ادھر آوارہ سوچتا رہتا ہوں. یہ رب العالمین نے جو یہ انسانی جو معاشرہ ہے نا، یہ انسانی جسم کی طرح ہے. میں بڑی سادہ سی مثال، بالکل ایلیٹ کیا ہے، یہ میسیجز یہاں سے، پالیسی یہاں بنتی ہے، اسٹریٹجی یہاں بنتی ہے، میں ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں، سگنل یہاں سے آ رہا ہے. اچھا، اسی طرح طاقت اور دولت یہ ہے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں طاقت اور دولت ایسے ہے جیسے انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے. اگر یہ منصفانہ طریقے سے پاؤں سے لے کے سر تک، باس کون ہے یہ، لیکن خون اگر سارا کا سارا باس میں ہی گھس جائے گا تو برین ہیمریج ہو جائے گا. جوڈیشیسلی، منصفانہ طریقے سے جیسے خون گردش کرتا ہے، پاؤں کی ایڑیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک جیسے خون منصفانہ طریقے سے گردش کرتا ہے تو جسم صحت مند رہتا ہے. بالکل اسی طرح انسانی معاشرے میں دولت اور طاقت
طاقت مینس پولیٹیکل طاقت ظاہر ہے، پہلوانوں کی طاقت کی بات نہیں میں کر رہا، طاقت اور دولت بھی طاقت ہی کا ایک چہرہ ہے، اسی کا ایک رخ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب تک منصفانہ گردش نہیں کریں گی، اگر جسم نہیں کریں گی تو ہائی بلڈ پریشر، تو لو بلڈ پریشر، تو کلوٹنگ آ جائے گی، تو فلانا ہو جائے گا، تو بیڑا غرق، ایک چیز خراب ہوگی پورا جسم برباد، اس کے نتیجے میں سارے آرگنز آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر انسانی معاشرے میں طاقت اور اسی لیے جو اسلام میں جو خلافت ہے وہ کیا ہے؟ خلافت کیا ہے؟ بیعت کے بعد اقتدار کا ملنا، اقتدار میں چکر چلا کے، واردات کر کے، ہیرا پھیری کر کے، گن پوائنٹ پہ، اقتدار میں آ کے آپ نے اگر بیعت لی ہے تو فضول ہے۔ سو دس از دا بیسک فلاسفی۔ تو احتساب تو جہاں عوام ہوں گے اور احتساب نہیں ہوگا، اس کا انجام بھیانک ہوگا، کامن سینس کی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔